السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 64، کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف یا اس بات کی طرف، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ کہ ہم نعبد نہیں عبادت کریں گے۔ اللہ جو ہے نا، یہ دو لفظوں کو ملا کر ہے، یعنی کہ ان لا کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، لا کا مطلب نہیں، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الا اللہ مگر اللہ کی، وا اور لا نشرکا نہیں شریک ٹھہرائیں گے، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، ولا یتخذ اور نہ بنا لے، بعضنا بعضا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو، بعضنا بعضا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک دوسرے، بعضنا بعضا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو، اربابا رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، یہ جو ارباب ہیں یہ رب کی جمع ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ ہے نا، یہ واحد ہے، اس کی کوئی جمع نہیں بنتی، اس کی کوئی مؤنث نہیں بنتی، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ لیکن جتنے بھی خداؤں کے نام ہیں نا، رب ہے، خدا ہے، یا دیوی ہے، دیوتا ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کی جمع بھی بنتی ہے، ان کی مؤنث بھی بنتی ہے، لیکن اللہ واحد لفظ ہے جس کی نہ جمع بنتی ہے نہ مؤنث بنتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیرے، فَقُولُوا تو کہہ دو، اشہدوا گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیات نجران کے عیسائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ پاک نے 80 آیات نازل فرمائی ہیں، ہم اس کی 64 آیت نمبر پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ جب جھگڑا طول کو پہنچا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے، آپ اہل کتاب سے کہیں کہ ایک کلمے کی طرف آ جائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے۔ آپ اس کلمے پہ تو ہم دونوں برابر ہیں نا، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی زوجیت میں، رشتے میں کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، وہ بالکل واحد ہے، تنہا ہے، وہ ایک ہے۔ آؤ وہ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، تو یہ آیت اللہ پاک نے کیوں نازل فرمائی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی خدا، کسی کو رب نہیں مانے گا اللہ کے سوا، تو اللہ پاک نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ ہم نے تو اللہ کے سوا کبھی کسی کو رب نہیں مانا، تو اس آیت کے اترنے کا کیا مقصد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو حلال وہ چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے، اور جس حرام چیز کو چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے، تو کیا آپ ان کے حکم کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے؟ تو میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، اس طرح تو ہم کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے جو کلی اختیارات ہیں نا، وہ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے، کوئی شخص اٹھ کے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی کی چیزوں کو حلال یا حرام کر دیتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی اس کو رب بنانا ہے، جس کی وہ حلال اور حرام کی ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا، وہ یہ نہیں اس کو ظاہر کر پا رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اس کو کسی ملا نے یا کسی مولوی نے یا کسی پادری نے، کسی راہب نے اپنی مرضی سے شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ ہے کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا۔ سمجھ آ گئی ہے نا میری بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کبھی اللہ سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو رب مانتے نہیں، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بندے اور رسول مانتے ہیں۔ آیت نمبر 65، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ حالانکہ نہیں اتاری گئی توریت، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ مگر ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ جو عیسائی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک مسلمان ہونے کے قائل نہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کی بات کی ہے کہ سبھی کا دین اس کے اوپر متفق ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ دین ابراہیمی ہے اور یہ سچا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ عیسائی تھے۔ ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، اور غلط ہے۔ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ یہود اور عیسائی تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بنی اسرائیل کے سارے نبی آئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں، جد امجد ہیں، اور آپ سے ہی دو نسلیں چلی ہیں، اسماعیلی اور اسرائیلی۔ اسماعیلی اور اسرائیلی نسل کے باپ آپ ہیں، اور یہودی بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور عیسائی تو بالکل ہی اینڈ پہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا ان دونوں مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا وجود ان دونوں مذاہب سے بہت پہلے کا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہوا ہے، لہٰذا ان کا عقیدہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کا بطلان کر دیا ہے ان آیت کو نازل فرما کے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، بلکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اتنا بھی عقل نہیں رکھتے، ہسٹری نہیں جانتے۔ کسی بھی واقعے میں جاننے کے لیے، کسی بھی واقعے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کا کیس ہسٹری جاننا پڑتا ہے، پھر ہم اس کی تہوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کی کیس ہسٹری تو ہے ہی یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے جد امجد ہیں، نہ کہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بارہا بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تہمت کو ہٹایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، اور وہ مسلمانوں کے بھی سردار تھے، بلکہ وہ ہمارے بھی سردار ہیں۔ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور وہ ہمارے بھی سردار ہیں۔ ہاں انتم، کیا تم وہی لوگ ہو، ہاؤلائی وہی لوگ، ہا جج تم، ہاز کا مطلب ہوتا ہے نا جھگڑا کرنا، ہم نے پیچھے پڑھا لما تو ہا جونا، تم کیوں جھگڑا کرتے؟ اب تک یاد ہو جائے گا ہمیں بار بار جب ہم پڑھیں گے۔ ہا جج تم جھگڑا کرتے ہو، تم آ گیا نا اینڈ پہ، تو اٹ مینس کہ تمہاری بات ہو رہی ہے۔ فی ما لکم، جن کا تمہیں بھی علم، کچھ نہ کچھ علم تھا، فلما تحاجون، پھر تم کیوں جھگڑا کرنے لگے؟ لما کا مطلب کیوں، فی ما ان باتوں میں، لیس لکم بھی علم، جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ لیس کا مطلب بالکل، ہرگز علم نہیں، اور اگر ہم کہیں نیور، ہرگز نہیں، تو پھر یہ تھوڑی سختی والی بات ہے۔ لیس لکم بھی علم، یہ نیور کا لفظ ہے کہ تمہیں اس کا ہرگز کوئی علم نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تہمتوں کو ان کے اوپر سے ہٹا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم جھگڑا کرتے ہو، جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، نہ تمہیں کیس ہسٹری کا پتہ، نہ ان کے جد امجد کا پتہ، نہ ان کے آباء و اجداد کے جد ہونے کا پتہ، نہ تمہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے سردار ہونے کا پتہ، اور ان کے نہ مسلمان ہونے کا پتہ، تو تمہیں جب کسی چیز کا علم ہی نہیں تو جھگڑا کرنا بنتا ہی نہیں۔ اب یہ آیت انڈائریکٹلی تو ہمارے اوپر ہی نازل ہوئی ہے نا، تو ہمیں بھی ان باتوں سے جھگڑنے سے باز آ جانا چاہیے جن کا ہمیں علم نہیں۔ جب تک کہ ہم واقعے کی نوعیت کو، اس کے اسرار اور رموز کو، اس کے واقعات کو، اس کی ہسٹری کو نہیں سمجھ لیں، ہمیں کس گڑے میں کسی کی محبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہاری محبت میں لڑ رہے تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم غلط تھے۔ دیکھا نا، اس سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی ایسے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا وقار یا اللہ کی بارگاہ میں ہم غلط ثابت ہوں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اصل میں حقیقت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لہٰذا جب تک کسی واقعے کا صحیح علم آپ کے علم میں نہ آ جائے، اس واقعے میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جھگڑا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 67، ما کانا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن، اور لیکن، کانا حنیفاً، وہ الگ رہنے والے تھے، مسلماً، مسلمان تھے، وما کانا، اور نہ تھے وہ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ ہم کل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور یہی بات کل بھی ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر جو شرک کی تہمت ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار آیات نازل فرما کے، ایک جیسی آیات نازل فرما کے آپ کے عقیدہ کو جو لوگوں کے نے بنا رکھا ہے شرک کا، اس کی نفی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ عیسائی مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ یہودی مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ
آپ ان دونوں دینوں سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے اور آپ کا دین اسلام تھا۔ آپ ہمارے جد امجد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ ہی کا دین جو ہے وہ ہمارے حصے میں آیا ہے، الحمدللہ الکریم۔ اب یہودی اور عیسائی جتنا مرضی زور لگا لیں تو آپ کو اپنے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہسٹریکلی آپ ان سے اوپر ہیں۔ یہاں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے حنیفن۔ حنیف کہتے ہیں، حنف سے نکلا ہے یہ لفظ۔ اس کا معنی ہے ہر باطل سے منہ موڑ کر صداقت کی طرف رجوع کرنے والا۔ آپ بے شک اس لفظ کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، کبھی بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ حنفی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، حنفی، ہم حنفی ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایک اور معنی میں دیکھا جائے تو ہم حنفی اس لیے بھی ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور حنفی کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف، صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا، رجوع کرنے والا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے جنف، یعنی کہ حنف کے نیچے اگر ہا کے نیچے جیم لگا دیا جائے، نقطہ لگا دیا جائے، تو جنف سے مراد ہے حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف قائل ہو جانے والا۔ یعنی کہ حنف اور جنف میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہے صرف ایک نقطے کا فرق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے منہ موڑنے والے، ہر برائی سے منہ موڑنے والے، اور آپ کا جو دین حنیف تھا، اور آپ ہر باطل سے منہ موڑ کے اپنے رب کی طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ نہ آپ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ ہی مشرک تھے۔ اللہ پاک نے ان ساری تہمتوں کو آپ سے ہٹا لیا۔ نہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نہ کسی ستارے کے پرستار تھے، نہ کسی مشرک کی طرح کسی بت کی پوجا کرتے تھے، بلکہ آپ توحید خالص رکھتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔